بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہومیوپیتھک ڈاکٹر محمد خرم ہے اور میں ایک کلاسیکل ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں۔ آج جو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اور خاص کر پاکستانی ڈاکٹرز جو ہیں ہومیوپیتھک میں، جن کا بہت زیادہ تجربہ ہے، اور ان کے لیے بھی ہے۔ اس ویڈیو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ڈگری تو ڈی ایچ ایم ایس میں مل جاتی ہے، مگر آرگنن اور کلاسیکل جو فلسفہ ہے وہ کیوں نہیں پڑھائی جاتی؟ ہومیوپیتھک زوال پذیر اسی وجہ سے پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو اگر آپ ہم تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں، ہوگی تو تھوڑی سی تلخ باتیں، لیکن ہوں گی سچ۔ دیکھیں جی، آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا اس وقت دنیا میں پہلے نمبر پہ ہومیوپیتھک میں کام کر رہا ہے۔ وہاں ایم ڈیز کرائی جا رہی ہیں ہومیوپیتھک، پی ایچ ڈیز کرائی جا رہی ہیں ہومیوپیتھک۔ ایون یہاں پاکستان سے بھی کئی ڈاکٹرز گئے ہیں جو پی ایچ ایم ایس وہاں سے کر کے آئے۔ کئی ڈاکٹر دنیا سے آتے ہیں، جرمنی سے آتے، اور ممالک سے بھی ڈاکٹرز وہاں پڑھنے آتے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کیوں اتنا آگے چلے گیا؟ وہ بھی تو انسان ہے جیسے ہم ہیں۔ اب ہم جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں، سب سے پہلے تو وہ جب اپنا ایک سلیبس تیار کرتے ہیں ڈی ایچ ایم ایس کا، ایک ڈپلومے کا، جو کہ 4 سال کا ہوتا ہے، اور وہ میٹرک کے بعد لیا جا رہا ہوتا ہے ایک اسٹوڈنٹ۔ اب تو خیر ایف ایس سی انہوں نے رکھ دی ہے، ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے اس چیز پہ تھوڑا سا سوچا اور ایف ایس سی ایک لیول رکھ دیا گیا۔ لیکن ایک اسٹوڈنٹ تو آپ کے پاس آ گیا 4 سال پڑھنے کے لیے، تو جب اس میں آپ نے اپنے کورس میں آرگنن کیوں نہیں شامل کی، آرگنن آف میڈیسن کیوں نہیں شامل کی، جس نے اس میں 291 292 اور فریزنس ہیں، جو لا ہیں، جو ہومیوپیتھک کے قانون ہیں، جو ہانی من نے تیار کیے تھے۔ دیکھیں، آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، تو سب سے پہلے وہاں آپ کو اس کا قانون پڑھایا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار سمجھایا جاتا ہے۔ ایون آپ کسی دفتر میں بھی چلے جاتے ہیں، ایز اے کوئی آپ آفیسر جاتے ہیں، تو آپ کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں، لیکن آپ کو پہلے اس دفتر کے قانون کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کے لا کو سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر ہی آپ کام آگے کر سکتے ہیں۔ اب اس چیز پہ ہمارے ایسے ایسے ڈاکٹرز ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں پاکستان میں، جو 50 50 سال کی پریکٹس کرنے کے بعد بھی ان کو آفریزمس کا نہیں پتا، ان کو آرگنن آف میڈیسن کا نہیں پتا۔ اب وہ کیوں نہیں پتا؟ اس پہ ان کا بھی قصور ہے، اور پڑھانے والوں کو بھی قصور ہے۔ ان کا قصور، پڑھانے والے کو قصور یہ کہ انہوں نے وہ جو ان کو ڈپلومہ دیا 4 سال 5 سال کا، اس میں انہوں نے ان کو پڑھایا ہی نہیں۔ اب جب انہوں نے ان کو پڑھایا ہی نہیں، اور وہ جب پریکٹس میں آ گئے، تو وہ پریکٹس ان کی ٹوٹکوں پہ چلی۔ اس ڈاکٹر کے پاس چلے جائے، اس نے جو بتایا وہ پیشنٹ پہ اپلائی کر دیا، دوسرے کے پاس گئے، اس نے جو بتایا اس نے اپلائی کر دیا۔ کئی ڈاکٹرز میں نے دیکھے ہیں جن کی 50 50 30 30 40 40 سال کی پریکٹس ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم پہلے یہ غلط کام کرتے تھے، ہم پہلے مدر ٹیچر دیتے تھے، ہم پہلے کمپاؤنڈ دیتے تھے، ہم ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ کو کالجز میں، ہمیں کالجز میں، میں بھی اس پہ شامل ہوں، کالجز میں پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ پہلی بنیادی جو غلطی ہے، کالجز میں یہ سبجیکٹ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ یہ سبجیکٹ ہے بی ایچ ایم ایس میں، بیچلر جو ڈگری ہے اس میں یہ آرگنن پڑھائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب مجھے ایک چیز کا واضح
جواب آپ لوگ دیں، آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹرز بھی ہیں، اسٹوڈنٹ بھی ہیں، عام عوام بھی ہیں۔ جب آپ کو بنیادی اکائی کو پڑھایا ہی نہیں جائے گا، پھر آپ 4 سال پڑھنے کے بعد، جب آپ پریکٹس میں آئیں گے تو مجھے بتائیں آپ پیشنٹ کے ساتھ کیا کریں گے؟ ظلم کریں گے؟ کیونکہ آپ کو تو لا پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اور کتابیں پڑھ لی جو ہومیوپیتھک میں انہوں نے کورسز میں شامل کی، کر لیا جو ٹوٹکا ووٹکا کر کے آپ مریض کو کہیں نہ کہیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور کہیں نہ کہیں سوچ رہے ہیں کہ جی میں اس کو ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں اور اس کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب دوسری جو غلطی ہے وہ ہم لوگوں کی، جو کہ میں نے نہیں کی الحمدللہ۔ میں نے جب ڈی ایچ ایم ایس کیا تو میں نے اس کے بعد پہلے دن سے ہی، میں جب ڈی ایچ ایم ایس کر رہا تھا تو اسی وقت سے ہی پہلے دن سے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے پڑھنا ہے تو صحیح پڑھنا، اور میں نے رکنا نہیں۔ میں آج بھی نہیں رکا، میں آج بھی اسٹوڈنٹ ہوں، آج بھی پڑھ رہا ہوں، آج بھی میں ایسے ایسے ڈاکٹرز سے پڑھ رہا ہوں، ایسے ایسے ڈاکٹرز کو سنتا ہوں، ایسے ایسے ڈاکٹروں کی باتوں کو اپنی پریکٹس میں لاتا ہوں، جو اوریجنل ہے، جو ریئل ہے، جو آرگنن کے مطابق ہیں، جو صحیح قانون کے مطابق چلتی ہے۔ مجھے اس سے کیا لینا دینا، وہ ہندو ہے، انگریز ہے، جرمنی کا ہے، یا وہ امریکہ کا ہے؟ مجھے صرف اس سے علم نہیں لینا ہے، وہ علم لینا ہے جو صحیح علم۔ یہی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم اپنی غلطیوں کو جب تک چیک نہیں کریں گے ہم آگے نہیں جائیں گے۔ اب ایسے لوگ جو 50 50 سال کے بوڑھے ہو گئے ہیں، لوگ پریکٹس کر رہے ہیں، آپ صرف ان سے جا کے پوچھیں کہ آپ نے آرگنن آف میڈیسن ایفریزمز جو ہنیمن نے پڑھایا تھا وہ آپ نے پڑھا ہے؟ وہ کہے گا نہیں پڑھا۔ کیوں نہیں پڑھا؟ ہمیں جی کالج میں پڑھایا نہیں گیا، صحیح کہتا وہ۔ نیچر میں تو وہ سبجیکٹ ہے ہی نہیں، وہ سلیبس میں شامل ہی نہیں ہے۔ اب ہماری گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ ہماری گورنمنٹ یہ کرتی ہے کہ وہ ڈی ایچ ایم ایس کا ایک ڈپلوما دے دیتی ہے، اور اس کو ایک اتھارٹی دے دیتی ہے، اس کو ایک ڈگری دے دیتی ہے، اس کو ایک کاغذ کا ٹکڑا دے دیتی ہے کہ بھائی جاؤ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتے رہو، کھیلتے رہو، کھیلتے رہو، اور اپنی سیاست چلاتی رہتی ہے۔ ان کو اپنی سیاست چلتی رہتی ہے، ہر 5 سال کے بعد ایک نیا جیسے وہ سیاست میں بندہ آ جاتا ہے اسی طرح نیا آ جاتا۔ کوئی یہ سوچتا ہی نہیں، کیونکہ وہ جو سیاست میں یا جو اس کا بڑا جو ہومیوپیتھک کے لا بنا رہا ہوتا ہے، یا جو ہومیوپیتھک کے کالجز کو چلا رہا ہوتا ہے، جو ہومیوپیتھک کے سارے سسٹم کو چلا رہا ہوتا ہے، اس بیچارے نے بھی نہیں پڑھا۔ میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، اس بیچارے نے بھی آرگنن نہیں پڑھی ہوگی، اس بیچارے نے بھی وہ لا کی کتاب اس کے پاس ہوگی نہیں۔ آپ اس سے پوچھ لو، وہ کہے گا مجھے تو پتہ نہیں، اور واقعی اس کو نہیں پتہ۔ اب دوسری جو غلطی لوگ جو ہومیوپیتھک ڈاکٹر کرتے ہیں، جو چلتی ہی آ رہی ہے شروع سے ڈپلوما، کیونکہ شروع میں ہمارے پاکستان میں صرف ڈپلومے تک ہی رہے، اب جا کے تھوڑی سی چینجنگ آ رہی ہے، اور پتہ نہیں اب جب آ رہی ہے تو اس وقت تو چڑیا چگے کھیت۔ اب تو ہومیوپیتھک زیرو ہو گیا، اب تو ہومیوپیتھی کی شکل ہی کوئی نکال دی گئی ہے، کمپنیوں نے ایسی شکلیں نکال دی ہیں کہ وہ ہومیوپیتھک ہے ہی نہیں۔ اب اس کے وہ پرانے لوگ جو ڈپلوما لے کے بیٹھے ہوئے 30 30 35 35 سال سے، آپ ان کو نہیں سمجھا سکتے کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی گزار دی۔ اب نیو جنریشن جو آ رہی ہے وہ کیا کرے؟ وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ اپنے، اگر آپ کسی کو ڈی ایچ ایم ایس کرا رہے ہیں تو پہلی کتاب کمپلسری بک رکھیں آرگن آف میڈیسن۔ اس پہ آپ اس کو بہت ڈیٹیل سے نہ پڑھائیں، لیکن اس کو کچھ قانون تو سمجھائیں۔ اس کو اس 4 سال میں اگر آپ نے آرگن آف میڈیسن سمجھا دیا یا پڑھا دیا تو وہ تو پی ایچ ڈی لیول پہ ڈاکٹر چلے جائے گا، وہ ڈپلوما ہولڈر۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ایک بندہ ڈپلوما لے کے بیٹھ جاتا ہے، وہ کہتا ہے بس میں ابھی دنیا کا واحد ڈاکٹر ہوں جو ہر پیشنٹ کو ٹھیک کر سکتا ہوں، اور میرے پاس خزانہ آ گیا ہے، اور میں تو سب کو بیٹ کر دوں گا۔ اب وہ اپنی لائف میں پڑھتا نہیں آگے۔ ایک تو کالج نے غلطی کی،
اور سسٹم نے غلطی کی. اس کے بعد وہ کہتا ہے بس میں نے اتنا ہی پڑھنا ہے اور بس ابھی ٹوٹکوں پہ کلینکل پریکٹس پہ ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ہوا ایسے ایسے کر کے وہ چل رہا ہو. اب اس سے وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے اور پیشنٹس کو بھی نقصان دے رہا ہوتا ہے. اب کیا ہوا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ڈپلوما لینے کے بعد آپ بی ایچ ایم ایس کرتے. اگر آپ بی ایچ ایم ایس نہیں کر سکے, آپ کے پاس وہ سسٹم نہیں تھا, مشکل تھا, تو اب تو وہ سسٹم آ چکا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتایا کہ بی ایچ ایم ایس جو بیچلر آف ہومیوپیتھک ڈگری ہے, اس کو پڑھانے کے لیے آپ ٹیچرس کہاں سے لائیں گے؟ اس کے لیے بھی تو ایلیجیبل ٹیچر ہونا چاہیے جو بی ایچ ایم ایس جس نے کیا ہو. یا تو پھر اس کو بھیجیں انڈیا, یا تو بھیجیں اس کو پھر ایسی جگہ پہ جہاں سے وہ ڈگری لے کے آئے, اور وہ ڈگری لے کے آئے گا اور پھر وہ پڑھائے گا, کیونکہ وہ صحیح پڑھے گا تو پڑھائے گا نا آگے. لیکن میری ڈاکٹرس کو یہ ایڈوائز ہے, دیکھیں جی میری تو تنقید کرنا نہیں بنتی, لیکن میں ایز اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر بتا رہا ہوں اپنا ایکسپیرینس کہ میں نے پہلے دن سے ہی پڑھنا شروع کر دیا. ڈگری ایک کاغذ ہے. اگر آپ ڈگری کے کاغذ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ کبھی بھی کچھ سیکھ نہیں سکتے, اور اگر آپ روز پڑھ رہے ہیں تو آپ پی ایچ ڈی لیول کے ڈاکٹر کے مقابلے میں جا کے اپنا علم رکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھا سکتے بھی ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں. تو لہذا بات ادھر آ کے میں مختصر کرتا ہوں کہ بھائی ہمیں جو ہمارے ڈی ایچ ایم ایس جنہوں نے کیا ہوا ہے اور ان کی 20 سال کی پریکٹس ہے, 35 سال کی پریکٹس ہے, وہ کوشش کریں کہ آرگنن پڑھیں, وہ لا پڑھے, وہ قانون پڑھیں جس میں سب کچھ لکھا ہوا, جس میں کیس ٹیکنگ لکھا ہوا ہے, جس میں مریض کی انڈیویجول پرسنالٹی کے بارے میں لکھا ہے, جس میں مریض کو دوائی دینے کا طریقہ لکھا ہے, جس میں مریض کی دوائی کب روکنی ہے وہ لکھا, مریض کے ساتھ کیا ڈیل کرنی ہے وہ لکھا. یہ سب چیزیں اس میں لکھی ہیں. تو اس کتاب کو لیتے ہوئے یا پڑھتے ہوئے آپ کو کیا ہیسٹیشن ہوتی ہے, کیا گھبراہٹ ہوتی ہے؟ وہ اس لیے کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ اگر ہم نے لا کی کتاب پڑھ لی تو پھر ہمارا ضمیر کدھر چلے جائے گا؟ ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کرے گا, کہے گا کہ بھائی تم تو لا کے خلاف کام کر رہے ہو, تم تو ہانیمن نے جو قانون بنایا تھا اس کے خلاف کام کر رہے ہو, تم تو اس کے خلاف لوگوں کا علاج کر رہے ہو. تو وہ کہتے ہیں اس کو پیچھے ہی رہنے دو. ہم یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, اس لیے ہم بچ جائیں گے. ایسا نہیں, مریض ساتھ کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ نہیں اس نے میرے سے ظلم کیا, یا اللہ حساب کر. تو کہنے کا مقصد ادھر ختم ہوتا ہے. میری ریکویسٹ ہے ہر اس ہومیوپیتھک ڈاکٹر کی سے جو 50 سال کی پریکٹس کر رہا ہے, جو 50 دن کی پریکٹس کر رہا ہے, اگر وہ ڈی ایچ ایم ایس کر لیتا ہے یا اس نے کر لیا ہے, اگر وہ کورس میں شامل, پہلے تو ایڈوائس یہی ہے میری, جو ہومیوپیتھک کے کورسز کو سیٹ کرتے ہیں, اگر یہ ویڈیو ان تک پہنچ جائے تو پہلی ایک بک ایڈ کریں اس کے ساتھ, ایفریزم آرگن آف میڈیسن. ضروری نہیں ہے آپ 6 ایڈیشن پڑھائیں, آپ 5th ایڈیشن سے اسٹارٹ کر دیں اور اچھے ڈاکٹرز لیں جو ڈاکٹرز ایفریزمس کو سمجھتے ہوں, ایفریزمس کو پڑھاتے ہوں, اردو میں پڑھائیں. میں نے ابھی دیکھیں چینل پہ ایفریزمس اردو میں پڑھانے شروع کیے ہوں, ٹھیک ہے نا. تو وہ جب ایک اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آئے گا بی ایچ ایم ایس کرنے کے لیے یا ڈی ایچ ایم ایس کرنے کے لیے, تو اس کو پتا ہوگا کہ ہومیوپیتھی کے اصول قانون اور اس کے طریقہ کار کیا ہے, پھر وہ آگے چلیں گے. آپ اس کو بیبی سٹیپ ہی نہیں سکھائیں گے تو وہ دوڑے گا کیسے؟ تو میری کوشش ہے اور میں بتانے کے لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو ہے, ہومیوپیتھک جو پریکٹس کر رہے ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو ڈی ایچ ایم ایس کر رہے ہیں, جو بی ایچ ایم ایس کر رہے ہیں, وہ سب آرگن آف میڈیسن کی بک لے لیں. اگر ان کی انگلش بہت اچھی ہے تو انگلش میں لے لیں, اردو اگر انگلش اچھی نہیں ہے تو اردو میں لے لیں, اردو میں سمجھیں, اردو میں اس کو جانیں.
پھر ان لوگوں کے پاس جائیں یا ان لوگوں کو اپروچ کریں جن کو آرگن آف میڈیسن سمجھ آتی ہے، وہ پڑھاتے ہیں اور ان کی پریکٹس میں وہ شامل. تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ترقی کریں گے جیسے انڈیا نے کیا. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ جائیں ادھر آرگن آف میڈیسن ایسے پڑھائی جا رہی ہوتی کہ آپ حیران ہو جاتے. وہ کیوں اس کی جو کری نکل کے سامنے آتی ہے ینگسٹر ہومیوپیتھک میں کیوں زیادہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ینگسٹر پورا جو ایلوپیتھک سسٹم ہے اس کو بیٹ کر کے آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس میں کچھ بھی نہیں. تو لہٰذا یہ زوال پذیر ہماری جو ہومیوپیتھک ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ پہلے تو اس کے جو فارمولے تیار کیے گئے ہیں وہ غلط ہیں. دیکھیں آپ کہیں بھی ترقی کرتے ہیں تو دنیا کو دیکھ کے ترقی کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ماڈل لیتے ہیں کہ دنیا میں اس لیول کا ماڈل کہاں ہے. اگر اس ماڈل میں لوگ ترقی کرنا تو اس ماڈل کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں اپنے ملک میں. تو آپ اس کو امپلیمنٹیشن کریں اپنے ملک میں اپنے کالجز میں اور اس پہ سختی سے اس چیز کو رائج کریں کہ یہ لازمی سبجیکٹ. اگر یہ سبجیکٹ کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ اس کو نہ ڈپلوما ملے گا نہ اس کو کوئی ڈگری ملے گی. اب اس میں سب سے مین چیز ادھر آ کے ختم ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ہم نے پڑھنا ہے. پڑھے روز کا ایک افریزم پڑھے آہستہ آہستہ 2-3 مہینے میں 3 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں آپ پورا آرگن آف میڈیسن پڑھ لیں گے. پھر آپ کو کسی بھی ڈاکٹر کے پاس کوئی ٹوٹکا پوچھنے کے لیے نہیں جانا پڑے گا. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ کی اسٹیکنگ نہیں سیکھیں گے. کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ جی میڈیسن دینی کیسے، کون سی پوٹینسی میں دینی. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے سمجھا رہا ہوں ہر روز کچھ نہ کچھ سیکھیں. اب آپ اگر ڈگری کو لے کے رکھیں گے اور بس ٹھیک ہے جی اس پہ زندگی گزار دیں گے تو آپ کبھی بھی اپنے زمین میں مطمئن نہیں ہوں. تو لہٰذا جو لوگ 50 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں ان کو ہم رائے راستے اس لیے نہیں لا سکتے کہ ان کا 50 سال انہوں نے غلط کام کیا. 50 سال سے وہ پریکٹس کر رہے ہیں جو ہومیوپیتھک کی ہے ہی نہیں. ان سے کہا جائے تو کہے گا نہیں جی ہم نے تو پڑھا یہی ہے. اور وہ صحیح کہتے ہیں کہ انہوں نے جو پڑھا ہے وہی امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں. جو اوریجنل تھا وہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں. اگر وہ چاہتے تو 50 سال میں کدھر سے کدھر پہنچ جاتے. اگر روز بھی پڑھتے ہوں گے. ہر ڈاکٹر اپنے حساب سے کچھ نہ کچھ پڑھتا ہوگا لیکن صحیح نہیں پڑھا. صحیح پڑھنا ہے آرگن آف میڈیسن لازمی افریزمس پڑھیں. اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں. جو ہومیوپیتھک ڈاکٹرز ہیں اسٹوڈنٹس ہیں یہ میری ایڈوائز ہے. آپ یقین کریں گے جب آپ آرگن آف میڈیسن پڑھیں گے آپ کو تسلی بھی ہوگی، آپ کانفیڈنٹ بھی ہوں گے اور آپ بڑی سے بڑی میڈیسنس کو سمجھیں گے، بیماریوں کو سمجھیں گے، پیشنٹ کو سمجھیں گے، اس کے علاج کو سمجھیں گے اور اس کے لا کے مطابق جب علاج کریں گے تو اس کے ریزلٹس ہیں. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی کیوری ہو، کسی کو کوئی سوال ہو وہ مجھ سے کر سکتا ہے. میں نمبر دے دیتا ہوں اپنا 0322900930 اور واٹس ایپ پہ کریں. آپ نے دیکھا کہ کئی ڈاکٹرز ایسے ہیں جو اپنا نمبر نہیں دیتے. میں نے اپنا نمبر فری لکھا بھی ہے، ہر جگہ پہ لکھتا ہوں دیتا ہوں. اگر کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی سوال جینوئن پوچھنا ہے مجھ سے پوچھے. میں اس کو جتنا میرے پاس نالج ہے اس کے حساب سے میں اس کو سمجھاؤں گا. اور کسی پیشنٹ کو اگر اپائنٹمنٹ بک کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے. تو دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے دونوں جہان بنا کے رکھے. دونوں جہانوں میں جو بہتر ہے وہ نصیب کرے، جو نہیں ہے ہم سے دور رکھ دیں. اللہ حافظ.